السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان سپر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کا آغاز ہو رہا ہے اور اس چوتھے ایڈیشن کے آغاز کے موقع پر ہم یہاں پر موجود ہیں آج پی ایس ایل کے بانی چیئرمین جناب نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ۔ آج کے اس انٹرویو میں ہم سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بانی چیئرمین ہیں، پی ایس ایل کا آغاز دبئی میں ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر موجود ہیں، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور آج جب پی ایس ایل کو سب مان رہے ہیں، ایک بہت بڑا برانڈ بنا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان میں جو تفریحی سرگرمیاں ہیں ان کو فروغ ملا ہے، کٹا ہوا پاکستان جڑا ہے دنیا سے، منقطع رابطے بحال ہوئے ہیں اور پاکستان میں کھیلوں کے ویران میدان آباد ہوئے ہیں، نوجوانوں کو کھیل کے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے نئے مواقع ملے ہیں۔ لیکن 2016 میں جب یہ شروع ہوئی اور اس سے پہلے جب اس پر کام ہو رہا تھا، کن مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ یقیناً ان کو اندر سے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا جس کا اظہار انہوں نے اس سے پہلے کئی بار کیا ہے، لیکن آج جب چوتھا ایڈیشن دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان کو چمکتا دمکتا اجلا ہوا پاکستان دیکھ رہی ہے، تو نجم سیٹھی صاحب بحیثیت بانی چیئرمین اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سیٹھی صاحب السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر، پی ایس ایل کا آغاز دبئی میں ہو رہا ہے، آپ بانی چیئرمین ہیں، آپ یہاں پر موجود ہیں سر؟ میں یہاں موجود ہوں، مجھے انہوں نے نہیں دعوت دی، کوئی بات نہیں۔ یہ پی ایس ایل جو ہے یہ پاکستان عوام کی ملکیت ہے، ان کا اثاثہ ہے۔ پی ایس ایل برانڈ ان کا ہے۔ آج بہت خوشی کا دن ہے کہ چوتھی ایڈیشن اس کی ہونے جا رہی ہے، عوام خوش ہے، میں خوش ہوں۔ آپ کس حد تک جو آپ کی وابستگی ہے پی ایس ایل سے، پاکستان سپر لیگ سے، چونکہ یہ پہلے اس پر کام ہوتا رہا، لیکن جو اس خواب کو تعبیر دی، جو حقیقت بنایا، وہ آپ نے بنایا، آپ کی اس کے ساتھ وابستگی کیا ہے اور آپ اس کو مستقبل میں کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جب ہم نے پلان بنایا تھا اس سے قبل 2 سال پہلے پی سی بی نے کوشش کی تھی کہ یہ کیا جائے، نہیں ہو سکا ان سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے کر لیا۔ آ، جو ماڈل ہے یہ پی ایس ایل کا، یہ 10 سالہ فائنینشیل ماڈل ہے۔ اس میں پہلے 2-3 سال نقصان ہوتا ہے فرنچائزز کا، پھر آہستہ آہستہ ان کی پروفٹس بڑھتی ہیں اور 10 سال کے بعد وہ بڑے امیر ہو جاتے ہیں۔ تو پی سی بی پہلے دن سے پروفٹ میں ہے۔ پی سی بی نے پہلے سال کوئی 31 کروڑ روپے کی پروفٹ بنائی، دوسرے سال پی سی بی نے کوئی 50 کروڑ، تیسرے پی ایس ایل میں کوئی 100 کروڑ اور 1 ارب، اور اب جو ہے میرا خیال ہے ان کا 2-3 ارب روپے کی پروفٹ ہونی چاہیے جو اثاثہ ہم چھوڑ گئے ہیں۔ اور جانے سے پہلے میں نے ایک انٹرنیشنل کمپنی سے اس کی ایویلیویشن کروا لی تھی، تو اس کے مطابق تاکہ یہ سب سلسلہ حسب معمول اس کے مطابق ہی چلے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اثاثہ ہے، اس لیے کیونکہ ساری آئی سی سی کی جو پیسے ملتے ہیں ہمیں، جو ہم آئی سی سی ٹورنامنٹس کھیلتے ہیں، اس سے اب زیادہ پی ایس ایل کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی پی سی بی کے فائنینسز میں۔ تو اس کے ساتھ بہت پیسہ آئے گا، اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ، گیم ڈیولپمنٹ، خواتین کی ڈیولپمنٹ، اکیڈمیز نئی، فورن کوچز، اپنے کرکٹرز کو اور پیسے۔ میں سمجھتا ہوں بہت خوشحالی آئے گی کرکٹ کے اندر، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا چند سالوں کے اندر اندر ہم آلریڈی T20 میں تو نمبر 1 ٹیم ہو ہی گئے ہیں۔ کتنا ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے ٹیلنٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں، اور اب اتنی بہار ہے ٹیلنٹ کی، وہ پی ایس ایل نے کی ہے۔ یہ بچے جب ڈریسنگ رومز میں دنیا کے ٹاپ پلیئرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے بہت فائدہ ہوتا ہے ان کو، اور ایک کیپٹن ہی، آگے بڑے کیپٹنز آپ کو ملیں گے۔ ایک کیپٹن نہیں، بہت کیپٹن ملیں گے۔ جو وابستگی کی بات ہے، وہ جب بھی کوئی پی ایس ایل کی بات ہوتی ہے یا آپ کو اس حوالے سے کوئی ایک اچھی خبر نہ ملے یا اچھی خبر ملے، دونوں صورتوں میں آپ کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ سے زیادہ پاکستان سپر لیگ آپ کے منصوبوں پر حاوی رہی اور آپ کی توجہ اور آپ کا جتنا بھی کام تھا وہ اس کے اوپر زیادہ لگا رہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگوں کو احساس ہے اس بات کا، ہم نے اور بہت سے کام کیے۔ دیکھیے، کراچی کا اسٹیڈیم کو تیار کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہمارے 2-3 اور پروجیکٹس تھے انفراسٹرکچر کے، کرکٹ ہاؤس لاہور میں ہے جو کہ سالوں سے بند پڑا تھا، گودام بنا ہوا تھا، اتنی ویلیوبل پراپرٹی، وہ انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور اس سے کم از کم 20-25-30 لاکھ روپے آمدن ہونی چاہیے ہر مہینے پی سی بی کی، اس سے زیادہ شاید ہو۔ وہ بھی میں تیار کر کے گیا ہوں، اس کے بھی سارے نقشے بنوائے، نیسپا کو انوالو کیا، اور وہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ جو فار اینڈ پویلین تھا جو کہ 8 سال سے ایک منسٹراسٹی، ایک گندی سٹرکچر بنا ہوا تھا، اس کو نیر دادا کو بلا کے تیار کیا۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا نیشنل اکیڈمی میں جو ایک بند پڑا ہوا تھا پروجیکٹ، وہ ہماری جیم اس کی
جو کرکٹ مشین ہے جو کہ بایو میکینکس کا، وہ لیب کو سارا ٹرانسفر کیا. پورے 5 سال سے ڈبے بند پڑے تھے، کروڑوں روپے کی اکوپمنٹ اس کو نکلوایا، اس کو صاف کیا، اس کو اپڈیٹ کیا، اس کو اپ گریڈنگ کی، اس کو پھر لمز کے ساتھ ایک اگریمنٹ کی، اس کو وہاں انسٹال کیا. اب وہ لمز چلا رہا ہے اور انشاءاللہ انٹرنیشنل ریکگنیشن مل گئی ہے اس کو، آئی سی سی نے اپروو کر دی ہے اور آگے سے آپ کو کسی کو باہر نہیں بھیجنا پڑے گا. یہ بہت سی اچیومنٹس ہیں، لوگ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے بیکاز یہ حسب معمول ہم نے یہ کیے ہیں. صاحب یہ پی ایس ایل نے پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی تفریحی سرگرمیوں پر اور نوجوانوں کے مزاج پر کیا اثر ڈالا ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ اتنا پیسہ کرکٹ میں کبھی نہیں آیا تھا. اب ایک کھیلنے جاتے ہیں کم سے کم جو پلیئر ہیں جن کے نام نہیں ہے اس کو ٹرائی کیا جا رہا ہے. ہر چیز ہوتی ہے. جو ٹاپ پلیئر ہیں $2 لاکھ کا مطلب کیا ہوا؟ $1 لاکھ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کتنا ہے. تو $2 لاکھ، $2.5 لاکھ، $2 لاکھ آئیکن پلیئرس کو، اور اس سے کم 1.5 لاکھ بہت پیسہ ہے. اور اب 6 ٹیمز ہو گئی، اب پھر 2 ٹیمز اور آنی ہیں. تو آپ خود ہی سوچئے. اس کے علاوہ جب یہ پاکستان میں میچز ہونے جا رہے ہیں تو جو ریونیوز آئیں گی پی سی بی کو، ایک کراچی میں صرف جب میں نے فائنل کرایا تو 18 کروڑ روپے کی گیٹ ریسیٹس تھی ہماری. کتنی؟ 18 کروڑ. 18 کروڑ سارے یو اے ای کی جو ہماری گیٹ ریسیٹس تھی نا، سارے باقی پی ایس ایل کی اتنی نہیں تھی جتنی ایک کراچی سے ہم نے دی. تو یہ یہاں کا جذبہ ہے. تو یہ یہاں ہی پیسہ بنے، یہیں پیسہ خرچ ہو، کرکٹرز کے اوپر خرچ ہو، اکیڈمیز کے اوپر ہو. تو یہی چیز ہے جس کے ساتھ نیا ٹیلنٹ ابھرے گا. بچوں کو، آج کل کے بچے جو گلیوں سے نکلتے ہیں بیچارے، ان کے پاس تو فلیٹ بوٹس نہیں ہوتے کھیلنے کے لیے. تو جب میں آیا تو پھر مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے انہوں نے کہا جی وہ ہماری انڈر 16 جو لوگ جو ٹرائلز کے لیے آتے ہیں ان کے پاس نہ کٹس ہیں نہ بوٹس ہیں، نہ ان کو کچھ ملتا ہے. تو پھر آتے سار میں نے کہا کہ 5,000 روپے مہینہ ان کو ملنا چاہیے، پلس یہ ملنا چاہیے. تو یہ چیزیں، پیسے پی سی بی کے پاس ہوں گے تو یہ چیزیں ہوں گی نا. اب پی سی بی کے پاس پیسے آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بینکوں میں مت ڈالے، ان کو کرکٹ اور کرکٹرز کے اوپر اور انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کرے. پاکستان دنیا سے جڑا سیٹھی صاحب پی ایس ایل کے ذریعے، رابطے منقطع تھے، بحال ہوئے، امن کا پیغام بھی پی ایس ایل سے گیا ہے، پھر بہت سارے فنکاروں کو بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب دنیا کو امیج کی بتاتا ہوں. جب پہلا پی ایس ایل ہو رہا تھا دبئی میں تو وہاں 2-3 بڑے ٹاپ فوجی آئے ہوئے تھے. وہاں کوئٹہ کے کور کمانڈر آئے ہوئے تھے، کراچی کے کور کمانڈر آئے ہوئے تھے، اور ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وہ بھی آئے ہوئے تھے. چپ کر کے آ کے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آ کے وہاں بیٹھے ہوئے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ آئے ہوئے، میں جا کے سلام دعا لی. میں نے کہا مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کو خود ریسیو کرتا. انہوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں، ہم آئے ہیں ہم دیکھنے کے لیے. اور مجھے یاد ہے ان کے لفظ. انہوں نے کہا سیٹھی صاحب آپ نے یہ جو کام کیا ہے، یہ کام پاکستان کا جو سافٹ امیج جب جا رہا ہے باہر، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. یہ محب الوطنی کا سب سے بڑا اظہار ہے کہ اب پاکستان کی یہ شکل بھی دنیا دیکھے گی. ہنستے کھلتے، رونق، گیم کھیلتے. یہ تو لوگ بھول چکے تھے. لوگ سمجھتے تھے وہاں سوائے ٹیررزم کے ہے ہی کچھ نہیں. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ اب ہمارا تو خیال تھا کہ یہاں 12 میچز ہوں گے، اب 8 میچز یہ کرا رہے ہیں. کوئی بات نہیں. میرا خیال ہے اگلے سال پورے کا پورا پی ایس ایل پاکستان میں ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ برس اس قابل ہم ہو سکتے ہیں؟ اور آپ نے بھی یہ بھی کہا کہ 12 میچز آپ نے پلان کیے تھے یا آپ سمجھتے تھے کہ یہ ہونے چاہیے؟ بالکل میرا خیال تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب تو سب کچھ بن چکا ہے وہاں. کچھ وہ پرانی رپورٹ لوگ لے لے کے ملتان میں کہاں سیکورٹی کا ایسی بات ہی نہیں. سرینا بھی بن گیا اور بھی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. تو حکومتیں تو
فائلوں تک محدود چیز ہے یہ میدانوں میں اچھلتی کودتی نظر آئے گی؟ بالکل جی نظر آ رہا تھا. تو ایک رول ماڈل ہے یہ آسٹریلیا میں کھیلی جا رہی ہے. ہمیں نظر آ رہا تھا, احساس تھا کہ یہ گیم چینج ہو رہی ہے, اور گیم جیسے چینج ہو رہی ہے آڈینسز بھی اس طریقے سے نئی نوجوان جو آ رہے ہیں وہ ان کے پاس اب یہ موبائل فون ہیں, ان کے پاس وہ شارٹ لانگ فارمیٹ میں اتنے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اور یہ لیگز کامیاب ہو رہی تھی, بہت سے پیسے بن رہے تھے سر, اور اس کے بعد آئی پی ایل وہ آپ کے سامنے تھا. تو یہ کیسے یہ کامیاب نہ ہوتی, تو ہونی تھی کامیاب, تو بس ہمت چاہیے تھی نا کہ کر کے دکھائیں. اور وہ انہوں نے جو کوشش کی اس میں بس یہ کچھ کسی نے کہا جی دبئی میں کون آئے گا دیکھنے کے لیے. بھائی آج کل یہ میں تو صرف 1 یا 10% لوگ اور آج کل تو اپنے موبائل فون سے دیکھ رہے ہیں. اس کا احساس ہی نہیں تھا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے. اور پھر یہ تھا کہ وہاں پیسے مانگتے گرانے تھے ان کے پیسے, وہ تو $1,00,000 مانگ رہے تھے ایک میچ کے لیے دبئی والے. پی ایس ایل ایک کامیاب برانڈ بن گیا ہے, سب اس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا کامیاب برانڈ ہے, موجودہ چیئرمین نے بھی کہا ہے, لیکن یہ ایک کس طرح سے ممکن ہوا کہ ٹیچر کھلاڑیوں کے ساتھ ایک دنیا کا بہترین برانڈ بنا دیا آپ نے؟ برانڈ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا سیٹھی صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا, اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور ہماری دعا ہے کہ یہ جو کام آپ نے کیا ہے اس سے پاکستان کرکٹ بورڈ کی موجودہ انتظامیہ حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھائے, اور آپ نے جو کہا ہے کہ یہ جو پیسے آ رہے ہیں اس سے یہ بینک میں نہیں جانے چاہیے, یہ کرکٹ اور کریکٹرز پر خرچ ہونے چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے نجم سیٹھی صاحب کی, پاکستان سپر لیگ کے بانی چیئرمین ہیں. آج چوتھا ایڈیشن پاکستان سپر لیگ کا اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اسی دعا کے ساتھ کہ یہ لیگ پاکستان کے لیے مزید خوشیاں لے کر آئے, مزید امن لے کے آئے, مزید استحکام لے کے آئے, پاکستان کے لیے مزید اچھی خبریں اس لیگ سے ملیں, اور اس لیگ کے ذریعے پاکستان کے جو مسائل ہیں جو کھیلوں کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے, اور دنیا کے ذہنوں میں جو خوف ہے یقیناً بتدریج مرحلہ وار اس لیگ کے میچز کے ذریعے وہ کم ہوگا. اور جب بھی آنے والے دنوں میں پاکستان سپر لیگ کی بات ہوگی, جب بھی آنے والے دنوں میں پرامن پاکستان کی بات ہوگی, جب بھی آنے والے دنوں میں ایک محفوظ پاکستان کی بات ہوگی, جب بھی آنے والے دنوں میں پاکستان ایک اجلے پاکستان کی بات ہوگی, جب بھی آنے والے دنوں میں ایک مہمان نواز پاکستان کی بات ہوگی, تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اس لیگ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی خدمات انجام دیں, دن رات کام کیا, ہم ان کو کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں, جن میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے وہ جوان جنہوں نے اپنے خون سے اس خواب کو تعبیر دی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے اس کا آغاز کیا, جنہوں نے اس کا فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو شروع کرنا ہے, اور جنہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا, ان میں نجم سیٹھی صاحب کو تاریخ کبھی بھی نہیں بھول پائے گی. بہت بہت شکریہ.